بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ 28 جنوری کو چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ ملازمت چھوڑ کر پہاڑوں میں سفر کرنے والا سعودی نوجوان۔ دبئی میں کورونا کی نئی پابندیاں عائد۔ سلطنت عمان میں متعدد پیشے اپنے شہریوں کے لیے مختص۔ دلی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے 6 افراد گرفتار۔ فلسطینیوں کو مسجد اقصی آنے سے روکنا مکروہ ہتھ کنڈہ ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کا طالبان امریکہ امن معاہدے کا جائزہ لینے کا اعلان۔ اسلام آباد میں پروپیگنڈے کا کارخانہ لگا ہوا ہے، حسین نواز۔ روسی اپوزیشن لیڈر کی رہائی کے لیے ہزاروں افراد کے مظاہرے۔ 2 ہفتوں میں اسرائیلی حکام نے فلسطینیوں کی 24 املاک مسمار کر دیں۔ وفادار ڈاگ مالک کے علاج پر کئی روز ہاسپٹل کے باہر انتظار کرتا رہا۔ پارکنگ میں نیشنل گارڈز کے سونے پر جو بائیڈن کی معذرت۔ بھارتی کسانوں کا مودی سرکار سے مذاکرات کا 11واں دور بھی ناکام۔ بچے زیادہ تیزی سے کورونا منتقل کر سکتے ہیں، ایک تحقیق۔ مجھے میری ساس سے بچایا جائے، مدھیہ پردیش نوجوان کی دہائی۔ میٹرو بس ڈرائیورز کا ایسا مطالبہ کہ جان کر آپ کو ہنسی آ جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جمعرات 28 جنوری کو چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ اس برس 2021 میں یہ پہلا واقعہ ہے جس میں پورا چاند خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ یہ فلکی مظاہرہ مقامی وقت کے مطابق رات 10:16 پر ہوگا۔ چاند کے عین کعبہ شریف کے اوپر دکھائی دینے سے قبلے کا رخ متعین کرنے میں آسانی ہوگی۔ ماضی میں خانہ کعبہ کی سمت کا تعین اسی طرح کے واقعات سے کیا جاتا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ مارچ 2020 میں پہلی بار چاند خانہ کعبہ شریف کے عین اوپر عمودی شکل میں دکھائی دیا تھا، جبکہ 8 نومبر کو عمودی طور پر چاند کے خانہ کعبہ شریف کے اوپر دکھائی دینے والا منظر گزشتہ سال آخری مرتبہ ہوا تھا۔ ایک سعودی نوجوان عبدالعزیز نے ملازمت چھوڑ کر پہاڑوں میں 6 ماہ تک سفر کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ سعودی نوجوان نے کہا کہ 11 برس قبل پہاڑوں کی زندگی کو اپنایا تھا۔ شہروں کی ہنگامہ خیز زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں، عبدالعزیز نے بتایا کہ 2010 میں کوہ پیمائی کے لیے پہلا سفر کیا۔ اس وقت 5 سے 7 ماہ تک 4300 کلومیٹر دروں میں گزارے۔ 2018 میں ملازمت کو خیر بات کہہ کر کوہستانوں میں گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا۔ 6 ماہ تک کوہستانوں میں گھومتا ہوا کینیڈا جا پہنچا۔ سعودی نوجوان کا کہنا کہ اس نے کوہستانوں کی سیر کا پروگرام بنانے سے قبل پودوں اور جانوروں پر ریسرچ کی۔ مقصد یہ تھا کہ سفر کے دوران اگر کسی خطرناک جانور یا آدم خور پودے سے واسطہ پڑ جائے تو کس طرح اس سے نپٹا جائے۔ اس نے بتایا کہ کوہستانوں کی سیر کے دوران ایک اہم چیلنج پانی کی قلت کا بھی سامنے آیا۔ کبھی کبھار 7 لیٹر پانی بیگ میں رکھ کر چلتا تھا اور 4 دن تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ملتا تھا۔ دبئی میں کورونا میں اضافے کو روکنے کے لیے نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یہ پابندیاں سماجی اجتماعات، کیفے، ریستوران، جم اور دوسرے فٹنس سینٹرز پر عائد کی گئی ہیں۔ پابندیوں کے مطابق ریستوران اور کیفے میں میزوں کے درمیان فاصلہ 2 کی بجائے 3 میٹر کا ہوگا۔ اسی طرح کی پابندیوں کا اطلاق دبئی کے جم اور فٹنس سینٹرز پر بھی ہوگا، جہاں ورزش کے سامان میں 3 میٹر تک کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اکٹھے کھانا کھانے والے افراد کی تعداد میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔ اب ریستوران میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگوں کو اکٹھے کھانا کھانے کی اجازت ہوگی اور کیفے میں صرف 4 افراد ایک میز پر بیٹھ سکیں گے۔ ہوٹلوں اور گھروں میں شادیوں، نجی پارٹیوں اور دوسرے ایونٹس میں صرف 10 قریبی رشتہ دار ہی شرکت کر سکیں گے۔
سلطنت عمان نے سرکاری اور نجی شعبوں میں متعدد پیشے مقامی شہریوں کے لیے خاص کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اسامیہ مقامی شہروں کے لیے خاص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت لیبر مارکیٹ کے بگڑے ہوئے توازن کو ٹھیک کرنے اور مقامی شہریوں کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے کئی نئی اسکیموں کا اعلان کر رہی ہے۔ بھارتی یوم جمہوریہ سے 2 دن پہلے دلی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دلی کے خان مارکیٹ میٹرو اسٹیشن پر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ چند نوجوان چھوٹی بائکس پر آئے اور نعرے لگا کر چلے گئے، جس کے بعد پولیس میں کھلبلی مچ گئی۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد میں 3 لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ پولیس ان کے گھر والوں سے بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ مسجد اقصی کے خطیب اور سپریم اسلامی کمیٹی کے چیئرمین الشیخ اکرمہ صبری نے کہا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کو مسجد اقصی میں آنے سے روکنا مذموم اور مکروہ ہتھ کنڈہ ہے۔ اسرائیل نے کورونا کی وبا سے فائدہ اٹھا کر بیت المقدس میں فلسطینیوں پر عرصہ حیات مزید تنگ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے کورونا کی آڑ میں فلسطینیوں کے قبلہ اول میں نماز کے لیے داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، مگر دوسری طرف یہودی آباد کاروں کو مسجد اقصی کی بے حرمتی کی کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے طالبان امریکہ امن معاہدے کا جائزہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ طالبان کی جانب سے دوحہ میں ہونے والے امن معاہدے کی پاسداری کا جائزہ لے گا۔ مشیر قومی سلامتی وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر نظر ثانی کرے گی۔ جائزہ لیا جائے گا کہ طالبان کے مسلح گروپ سے تعلقات ختم ہوئے ہیں یا نہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ افغان طالبان نے دوحہ امن ڈیل کی شرائط پر کس حد تک عمل کیا ہے۔ سابق امریکی حکومت اور طالبان کے مابین طے پانے والی اس ڈیل کے نکات کیا ہیں اور ان پر عمل درآمد کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد طالبان تشدد میں کتنی کمی لائے ہیں۔ ادھر افغان صدر اشرف غنی کے مشیر وحید عمر کا کہنا ہے کہ طالبان نے ابھی تک اپنے حملوں میں کمی نہیں کی ہے بلکہ اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے کہا ہے کہ لندن کی ثالثی عدالت نے شریف فیملی کو کلین چٹ دے دی ہے۔ جج سر انتھونی نے فیصلے میں لکھا کہ شریف فیملی کے خلاف کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی۔ اسلام آباد میں پروپیگنڈے کا کارخانہ لگا ہوا ہے۔ چیلنج کرتا ہوں، ثبوت پیش کریں۔ ہمارے مخالفین جب بھی کسی غیر جانبدار فورم پر گئے ان کو منہ کی کھانا پڑی ہے۔ روسی پولیس نے صدر پیوٹن کے ناقد اور اپوزیشن لیڈر الیکسی ناولنی کی رہائی کے لیے احتجاج کرنے والے سینکڑوں افراد کی ریلی پر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے 1600 مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ 10 بڑے شہروں میں مظاہرے کیے گئے تھے۔ گرفتار کیے جانے والوں میں الیکسی ناولنی کی اہلیہ بھی شامل ہے۔ اپوزیشن لیڈر کو جرمنی سے روس پہنچتے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے حامیوں سے احتجاج کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ حکام نے لوگوں کو احتجاج سے دور رہنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں کورونا ہو سکتا ہے۔ تاہم مظاہرین نے پابندی اور سخت سردی کے باوجود زیر حراست اپوزیشن لیڈر کی رہائی کے لیے بڑی ریلی نکالی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اسرائیلی حکام نے فلسطینیوں کی 24 املاک مسمار کر دی ہیں۔ مکانات کی مسماری کے نتیجے میں 34 فلسطینی بے گھر ہوئے اور 70 بالواسطہ طور پر متاثر ہوئے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اسرائیلی آرمی نے 161 بار فلسطینی علاقوں میں چھاپے مارے اور 157 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی آرمی کی طرف سے پرتشدد حملوں کے نتیجے میں 14 بچوں سمیت 80 فلسطینی زخمی ہوئے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اسرائیلی حکام نے فلسطینیوں کے 1370 قیمتی اور پھلدار درخت کاٹے جبکہ فلسطینی شہریوں کے 237 مویشی قبضے میں لے لیے۔
ترکی میں ایک ڈاگ نے وفاداری کی نئی مثال قائم کر دی۔ بیمار مالک کے علاج کے دوران ڈاگ کئی روز تک ہاسپٹل کے باہر انتظار کرتا رہا۔ ڈاگ مالک کو ہاسپٹل منتقل کرنے والی ایمبولنس کا پیچھا کرتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا۔ بیمار شخص کی بیٹی نے بتایا کہ وہ ڈاگ کو روزانہ گھر واپس لے جاتی مگر وہ بھاگ کر پھر ہاسپٹل چلا جاتا۔ آخر کار جب مالک کو ویل چیئر پر باہر لایا گیا تو ڈاگ کی ملاقات ہوگی۔ یہ منظر دیکھنے کے لائق تھا۔ صدر جو بائیڈن نے کار پارکنگ میں سونے پر نیشنل گارڈ سے معذرت کر لی۔ صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے لیے 25,000 نیشنل گارڈز کو سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ امریکی صدر کی تقریب حلف برداری کے لیے سیکیورٹی پر تعینات نیشنل گارڈز کی کار پارکنگ میں سوتے ہوئے تصاویر سامنے آئی تھیں، جس پر بعض امریکی سیاستدانوں اور کچھ ریاستوں کے گورنرز نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے اہلکاروں کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس معاملے پر امریکی صدر جو بائیڈن نے نیشنل گارڈ بیورو کے سربراہ سے ملاقات کی اور ان سے واقعہ پر معذرت کی، جبکہ امریکی صدر کی اہلیہ خاتون اول جل بائیڈن نے بھی کچھ نیشنل گارڈ سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو تحفظ فراہم کرنے پر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ بھارتی حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات کا 11واں دور بھی ناکام ہو چکا ہے۔ مظاہرین نے آئندہ حکومت سے کوئی بات چیت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کو 60 روز مکمل ہو چکے ہیں۔ 26 جنوری کو نئی دہلی کی جانب ٹریکٹر مارچ کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں پولیس نے مظاہرین پر دھاوا بول دیا اور لاٹھی چارج سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کورونا بچوں سے بڑی عمر کے افراد میں تیزی سے پھیلتا ہے، جو ممکنہ طور پر والدین کے لیے بھی خطرہ ہے۔ امریکہ میں ہونے والی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ کورونا کے شکار بچے بالغ افراد میں زیادہ تیزی سے کورونا منتقل کر سکتے ہیں۔ بڑی عمر کے لوگوں کے مقابلے میں یہ 60% زیادہ کورونا ان میں پھیلاتے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کا شکار ہونے کی شرح بڑوں کے مقابلے میں بچوں میں بہت ہی کم دیکھی گئی ہے، لیکن اگر یہ وبا کی لپیٹ میں آ جائیں تو کورونا تیزی سے منتقل کرتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق کورونا کا شکار 1 سال سے کم عمر کا بچہ 2 سے 5 برس کے عمر سے زیادہ کورونا بالغ افراد میں منتقل کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کے لیے ویکسین کے امکانات ابھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ماہرین نے تلقین کی ہے کہ دنیا میں ان کے لیے کورونا ویکسین نہیں ہے، لہذا والدین کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں سانس سے تنگ نوجوان ضلعی اتھارٹی کے پاس پہنچ گیا۔ نوجوان نے ضلعی اتھارٹی کو دی گئی درخواست میں کہا کہ وہ اپنی سانس سے بہت تنگ ہے، اس لیے اسے اس مصیبت سے چھٹکارا دلایا جائے۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد اس کی ساس نے اس کی بیوی کو اپنے گھر بٹھا لیا اور شرط رکھتی کہ الگ مکان لوگے تو ہی تمہاری بیوی کو بھیجوں گی۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ اس نے الگ مکان لے لیا تو اس کی ساس بھی ساتھ ہی رہنے لگی اور ہر بات میں نکتہ چینی کر کے ناک میں دم کر دیا۔ داماد کے مطابق جب وہ اپنی ساس کے کسی فیصلے کی مخالفت کرتا ہے تو وہ آگے سے دھمکی دیتی ہے کہ جہیز کے کیس میں جیل میں ڈلوا دوں گی۔ ضلعی اتھارٹی کے سیکرٹری سندیپ شرما نے میاں بیوی اور ساس کو بلا کر تینوں کی کونسلنگ کی اور ساس سے تحریری طور پر اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ وہ اب اپنے داماد کے گھر میں نہیں بلکہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی۔ راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرو بس سروس کے احتجاجی ڈرائیورز نے ڈیوٹی کے دوران عجیب مطالبہ کر دیا۔ میٹرو بس سروس کے ڈرائیورز نے تنخواہوں میں عدم ادائیگی کے خلاف جمعے کے روز احتجاج شروع کیا اور بسیں روک دیں۔ ہفتے کی صبح انتظامیہ نے متبادل ڈرائیورز کا انتظام کیا اور بسیں دوبارہ چلوائیں، مگر احتجاج کا سلسلہ نہ رکا۔ احتجاجی ڈرائیور نے تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کے ساتھ ساتھ انوکھا مطالبہ سامنے رکھا ہے کہ ان کو نسوار کھانے کی اجازت بھی دی جائے۔
سروس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جلد ہڑتالی ڈرائیورز کے تحفظات کو دور کر دیا جائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ یہ خبر مذاق یا فیک نہیں ہے، حقیقت ٹی وی کی طرح حقیقی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔